वक्त यूं गुजर जाता है कि पता नहीं चलता। आज जो इंसान ताकतवर है, मालदार है, कल हो सकता है उसका ओहदा ख़त्म हो जाए, कल हो सकता है उसकी ताकत ख़त्म हो जाए, और कल हो सकता है कि वो गरीब और मिस्कीन बन जाए। तो किसी को भी किसी पर जुल्म ना करें, किसी को ना सताएं, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें। ऐसे ही मैं आपको बात बताता हूँ। एक बहुत गरीब इंसान था, इतना गरीब था कि अपने बीवी बच्चों को लेकर जंगल में चला गया, जंगल में रहने लगा, घर भी बिक गया, और इतना गरीबी यूँ आई। लेकिन इंसान कितना भी गरीब हो जाए, कितने भी तकलीफ़ें उस पर आ जाएं, लेकिन कभी भी अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करने से नेमतें बढ़ती हैं, नेमतें घटती नहीं हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करें। जंगल में रहता है, पत्ते खाता है, पूरा परिवार, उसके बीवी, उसके बच्चे पत्ते खाकर गुजारा करते हैं, लेकिन अल्लाह की रज़ा पर राज़ी है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बोला तू जिस हाल में रख रहा है हम राज़ी हैं। एक दिन उसकी बीवी, जो कि नेक बीवी थी, कहने लगी कि मेरे शौहर, हम लोग यहाँ पत्ते खाते हैं, गोश्त तो बहुत दिन से नहीं खाया, सब्जियाँ भी बहुत दिन से नहीं खाई, पैसे ही नहीं हैं, क्या खाएंगे? हम लोग इतनी गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्यों ना आप मेरी एक सलाह ले लें, मेरी बात मान जाएं, अगर मैं आपको कोई सलाह दूं। शौहर ने कहा, बताओ मेरी शरीके हयात, क्या सलाह देना चाहती हो, क्या बात करना चाहती हो, बताओ मुझे, जो तुम कहोगी मैं मानूंगा। उसने कहा, सुनो, फुला जगह एक शहर है, उसमें एक बहुत बड़ा मालदार रहता है, बहुत बड़ा आदमी रहता है। अगर आप मेरी बात माने तो उसके पास चले जाएं। उसके पास जाने के बाद उससे कहें कि कुछ हमारी मदद कर दे, हो सकता है वो हमारी मदद कर दे, क्योंकि जो अमीर हुआ करते हैं तो उनके लिए थोड़े बहुत पैसे मान्य नहीं रखते, अब वो गरीबों की बहुत मदद किया करते हैं। तो मैंने सुना है कि फलां शहर में वो एक बहुत मालदार रहता है, वो लोगों की मदद भी करता है, हो सकता है आपकी मदद कर दे। तो उसके शौहर ने कहा, मेरी शरीके याद एक बात बताएं। कहा, बताओ। कि ये मालदारों के चोचले बड़े अजीब होते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम उसके पास ना जाएं। हम जाएंगे, अगर उसने मना कर दिया तो अच्छा नहीं लगेगा। उसने कहा, आप जाकर तो देखो। कहा, अगर वो इतना ही मालदार है, जो सबकी मदद करता है, अगर इतना ही मालदार है तो फिर हम गरीब क्यों हैं? अगर वो इतना मालदार है तो ज़कात निकालता, सदक़ात अता करता, फितरे वगैरह देता हम लोगों को, हम गरीब हैं, हमारी ऐसे ही मदद करता, अगर वो इतना ही मालदार है, उतना ही दिल वाला है। उसकी बीवी ने कहा, मेरे शौहर आप इतना मत सोचिए, आप उसके दरवाजे पर जाएंगे तब तो ना आपको देगा, या ऐसे ही आके देगा, आप बहस मत कीजिए, जाइए। बीवी की ये बात सुनी, कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है तो मैं जाता हूँ, ठीक है, तुमने कह दिया तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है उससे, उसके सामने सवाल करते हुए, उससे मांगते हुए। ने कहा, मेरे शौहर, मेरे सरताज, आप जाइए तो सही, उससे मांगिए तो सही, हो सकता है दे दे, और हम यहाँ पत्ते खाकर गुजारा करते हैं, इतना तो हो जाएगा कि हम एक टाइम गोश्त से रोटी खा लेंगे, सालन से रोटी खा लेंगे, पत्तों से तो नहीं खाना पड़ेगा। ठीक है, जा रहा हूँ, उसने कहा। वो शहर पहुंचा, जाने के बाद उसी मालदार इंसान के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाज़ा खुला हुआ था और मालदार इंसान वहाँ पर नहीं था, मौजूद नहीं था, कोई नहीं था, बस दरवाज़ा खुला था और 4-5 कुत्ते वहाँ पर बैठे हुए थे और कुछ खा रहे थे। उसने दूर से देखा, ये क्या चीज़ खा रहे कुत्ते। जैसे ही आगे बढ़ा तो उसने देखा कि गोश्त के टुकड़े पड़े हुए थे, पका हुआ गोश्त था, गोश्त के टुकड़े पके हुए और वहाँ पर पड़े थे, और कुत्ते वहाँ पर नोच नोच कर खा रहे थे। काफ़ी गोश्त कुत्तों के सामने पड़ा था। इसने देखा तो इसकी चीख निकल गई कि हमारे बीवी बच्चे और हम पत्ते खा के गुजारा करते हैं, मालदारों के कुत्ते भी यहाँ गोश्त खा रहे हैं। जैसे उसने कुत्तों को गोश्त खाते हुए देखा तो कुत्तों की तरफ बढ़ा, दिल किया कि इनके साथ बैठकर पहले मैं भी खा लूँ। सोचने लगा, ये कुत्तों के पास जाऊंगा, ये तो चीर फाड़ देंगे, क्योंकि अभी इनके सामने गोश्त पड़ा हुआ है, और कुत्ते की ये फितरत होती है, कुत्ता हसद करने वाला होता है, कुत्ते की ये फितरत होती है कि कुत्ते को अगर गोश्त मिल गया, कुत्ते की कोई चीज़ मिल गई और वो खाने लगा, तो उसमें किसी दूसरे को फिर शरीक नहीं करता है, अकेले ही खाता है। तो बड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन भूख भी बहुत तेज़ी के साथ लगी थी, और बहुत दिन हो गए थे इसने गोश्त खाया भी नहीं था।
تو جب گوشت دیکھا تو منہ میں پانی آ گیا. اس نے کہا چلو اپنا جو کام ہے، جو ہم جس کام سے آئے، یہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے تو کھانا کھا لیتے ہیں. 4-5 کتے بہت ہٹے کٹے اور گوشت میں لگے ہوئے تھے، گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، اپنا پیٹ بھر رہے تھے. بہت زیادہ گوشت پڑا تھا. اس سے رہا نہیں گیا. اس نے کہا چلو ایک ہی کام ہوگا، یہ تو کتے مجھے مار دیں گے، یہ تو مجھے کھانا کھانے کے لیے جگہ دے دیں گے، یہ تو مجھے کھا لینے دیں گے. تو کیا کیا؟ کتوں کی طرف بڑھ گیا. تو جیسے ہی کتوں کی طرف بڑھا تو کتے بھی دور ہٹ گئے. اللہ جس سے راضی ہوتا ہے نا، راستے بناتا جاتا ہے اس کے لیے. جیسے ہی گوشت کی طرف یہ بڑھا، جو 4-5 کتے تھے دور جا کے بیٹھ گئے. اب یہ وہاں پر بیٹھ کے اور گوشت کھانے لگا. کیا دور تھا اس کا! اور سوچ سوچ کے بڑا عجیب بھی لگ رہا تھا اسے کہ دیکھو تو صحیح، آج میں کتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں، کتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں، اور یہ مالدار عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے کتے بھی اچھا کھانا کھا رہے ہیں، ہمارے بچے پتوں سے گزارا کر رہے ہیں. غریب انسان. یہ سب سوچ کر تو اسے لگتا ہے یار یہ سب مالدار ہیں، کتنی اچھی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. تو لیکن اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ یقین کو ہٹنے نہ دیں. اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کے ساتھ ہے نا. آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ یقین اللہ پر کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کا ساتھ دے گا. کتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا. اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ وہی مالک، وہی مالدار انسان سے نکل کر آ رہا تھا. اس نے جیسے ہی دیکھا کہ کتوں کے پاس بیٹھ کر یہ انسان کھانا کھا رہا ہے، اس نے دیکھا بھاگتا ہوا آیا، کان پکڑ کر اٹھایا، ایک تماچا مارا. کہا جاہل، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو کتوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، میرے کتوں کا حق مار رہا ہے. میں نے کتوں کے لیے کھانا ڈالا تھا، تو جیسے غریب کے لیے میں نے کھانا نہیں ڈالا تھا، میں نے کتے کے لیے کھانا ڈالا تھا. یہ کتوں کا کھانا ہے، یہ تیرا نہیں ہے. تو کتوں کا حق مار رہا ہے، تو نے کتوں کا حق مارا ہے. تیری ہمت کیسے ہوئی تو نے کتوں کا کھانا کھایا؟ تیری ہمت کیسے ہوئی تو نے کتوں کا حق مارا؟ چل اب تو قاضی کے پاس چل. قاضی کے پاس لے گیا. وہ ڈر گیا، اس کی سانسیں بند گئی کہ میں تو کتے کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، اتنا بڑا میں نے کیا جرم کر دیا جو مجھے اس نے مارا بھی اور قاضی کے پاس لے جا رہا ہے. سانسیں تھم گئی. بیوی بچوں کی یاد آنے لگی کہ ہم تو اپنی فریاد لے کر اس کے پاس آئے تھے، یہ معاملہ الٹا کیسے ہو گیا؟ میں نے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کیا. غریب ہوں یار، میں نے کیا جرم کیا؟ صرف کتوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا لیا اور اتنا بڑا جرم ہو گیا، اور سزا بھی ملے گی. قاضی کے پاس جا رہا تھا، کٹگرے میں کھڑا کر دیا گیا. اور قاضی بھی کوئی عام قاضی نہیں تھے، وہ اس دور کے اللہ کے نبی تھے. جیسے ہی کٹگرے میں کھڑا کیا اس کو، حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے. حضرت جبریل علیہ السلام نے ان اللہ کے نبی کو کچھ بتایا، پیغام سنایا، چلے گئے. ادھر اس مالدار انسان نے یہ اپیل کی کہ اس انسان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اس نے میرے کتوں کا حق مارا ہے، میرے کتوں کا کھانا بیٹھ کر اس نے کھایا ہے میرے یہاں پہ، اس کو زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے. جب قاضی نے یہ سنا، ٹھیک ہے تمہاری بات ہم نے سن لی، کل فلاں فلاں جگہ پر جمع ہو جانا، فیصلہ کل ہی کیا جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ بہت بے چین ہے، کل کیا کیا جائے گا، کیونکہ اس دور میں بہت جلد ہاتھ بھی کاٹ دیے جاتے تھے، سزائیں بہت تگڑی ملا کرتی تھی. اب یہ ڈر رہا تھا، اسے اپنی بیوی بچوں کی یاد آ رہی تھی، اور سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا تھا، بتایا تھا کہ امیر لوگوں کے چوچلے بہت غلط ہوتے ہیں، مجھے مت بھیجو. لیکن میری بیوی پیچھے پڑ گئی، مانتی نہیں میری کوئی بات. لیکن بس یقین تو اللہ پر تھا، پکا یقین تھا، پختہ یقین تھا کہ اللہ جو بھی کرے گا بہتر کرے گا، ہم تو اللہ کی رضا پر راضی ہیں. دوسرا دن ہوا، لوگ جمع ہو گئے، لوگ آ گئے. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، وہی لے کے اللہ کا پیغام سنایا، چلے گئے. وہ اللہ کے نبی نے حکم دیا، اب بتاؤ کیا معاملہ ہے. تو مالدار انسان بولا کہ بات یہ ہے کہ یہ شخص میرے کتوں کا حق اس نے مارا ہے، میرے کتوں کا کھانا اس نے کھایا ہے، تو ہم چاہتے ہیں اسے سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ کبھی یہ جرم نہ کرے. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنی چھوٹی بات ہے، کھانا بھی کھایا ہے لیکن کتوں کے ساتھ بیٹھ کر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ذرا سی بات کو لے کر اور عدالت میں آئے ہو کہ تمہارے کتوں کے ساتھ اگر بیٹھ کر اس نے کھانا کھا لیا تو تم اسے جرم سمجھتے ہو، چلو اسے معاف کر دو. کہا نہیں، معاف نہیں کروں گا، آپ قاضی صاحب ہیں، آپ حکم سنائیں، سزا دیں اسے، اس نے میرے کتوں کا حق مارا ہے. اور اللہ کے نبی کو جلال آ گیا، کہنے لگے معاف نہیں کرو گے؟ کہا نہیں معاف کریں گے. کہا سنو، تمہاری جتنی دولت ہے نا، تمہارا جتنا بھی پیسہ ہے،
اور تمہارا جو بھی محل ہے تمہارا نہیں ہے، اسی انسان کا ہے۔ اس انسان نے جب اتنا سنا، اسے بھی عجیب لگا اور اسے بھی عجیب لگا جو مالدار تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لگ رہا ہے قاضی صاحب ابھی مذاق کر رہے ہیں۔ تو ان اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی مذاق نہیں چل رہا ہے، بالکل سیریس بات ہو رہی ہے۔ تو اسی کا غلام ہے، تیری ساری دولت اسی کی ہے، تیرا سارا مال اسی کا ہے، اور بول تو معاف نہیں کرے گا؟ چل ٹھیک ہے، اب فیصلہ ہی ہوگا۔ اس نے کہا دیکھو قاضی صاحب، آپ فیصلہ کرو، یہاں پر کوئی بچوں کا کھیل نہیں چل رہا ہے، اس نے میرے کتوں کا حق مارا ہے، اسے سزا دی جائے، اور آپ ایسا کر نہیں رہے ہیں، آپ عدالت کو الجھا رہے ہیں، آپ فیصلہ غلط سنا رہے ہیں۔ اس نے کہا فیصلہ غلط سنا رہے ہیں؟ سنو میں تمہیں کیا بتانے والا ہوں۔ کہا بتاؤ کیا بتانے والے ہو؟ کہا اس کے باپ کو جانتے ہو؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کون ہے اس کا باپ؟ کہا جو تیرا آقا تھا، جو تیرا مالک تھا، اپنے مالک کو جانتا ہے جس کو تو نے قتل کیا تھا۔ ایک دن بھری دوپہری تھی، اس کا باپ اور تیرا مالک، تیرا آقا بہت زیادہ مال لے کر اونٹوں پر سوار کر کے اور جا رہے تھے، تم اور وہ دونوں اکیلے تھے، تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، مال بہت زیادہ تھا۔ تیری نیت بگڑی، تو نے سوچا کہ مال زیادہ ہے، بازار میں لے جا کر اسے فروخت کر کے اور اس کو یہیں پر مار کر کے سارے مال پر قبضہ کر لیں گے، اور سارا مال اپنا ہوگا، سارا محل اپنا ہوگا، ہر چیز اپنی ہوگی۔ تو نے اس کے باپ کو مارا تھا، اس کے باپ کو قتل کیا تھا، یاد آیا کچھ؟ جب اتنا اس نے سنا تو اس کے پسینے چھوٹنے لگے، پسینہ پہنچنے لگا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ غلط کہہ رہے ہو، آپ عدالت کو الجھا رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہ ایسا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جھوٹ بولتا ہے۔ جب سخت آواز میں اللہ کے نبی نے کہا جھوٹ بولتا ہے، تو ظالم ہے، تو قاتل ہے، اور تیرا مال، تیرا بنگلہ، تیرے محل کوئی بھی تیرا نہیں ہے، سب اسی انسان کا ہے جو کہ غریب ہے۔ اتنا جب سنا تو پسینے چھوٹنے لگے۔ پھر انہوں نے حکم دیا، اس غریب انسان کو کہا کہ تو تلوار اٹھا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے مار دے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔ اس غریب انسان نے تلوار اٹھائی، اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا، اس کو قتل کر دیا، اور جتنے بھی اس کے محل تھے، جتنے بھی اس کی دولت تھی، سب اس کی ہو گئی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا، اور جس کی دولت تھی اس کے حوالے اس کو کر دی۔ تو انسان کو